اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ جو ہے زیادہ ہو، کیونکہ بعض جگہوں پہ اسرائیل کی جو چوڑائی ہے وہ 20 سے 26 کلومیٹر ہے، جی ہاں، تو وہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت ہی ایسی ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی اپنے کیا کہتے ہیں تسلط قائم کرنا یا کسی ملک سے جنگ کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے، ایران جو ہے اس کو ایک دن میں ختم کر سکتا جی ہاں، ہے۔ اسی طرح یہ تو اس وقت جو ٹرمپ نے حتیٰ ٹویٹ بھی کیا اس نے، البتہ ٹویٹ نہیں، وہ جو اس کا اپنا جو سوشل میڈیا جو ٹول ہے وہاں پر جو ٹروتھ جو ہے وہاں پہ اس نے کیا کہ ہم جو ہے ونزویلا کی جو کا نقشہ اس نے جاری کیا اور اس میں امریکہ کا پرچم لگا کے اس نے کہا کہ ہم اس کو امریکہ کی 51ویں، دیکھیں یہ دنیا میں وہی جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے کہ وہ طاقت کے زور پر اس طرح کی، ورنہ دنیا کا کون سا قانون، دنیا کا کون سا آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی آزاد ریاست کو، کسی آزاد ملک کے وزیر اعظم کو اغوا کر لیں؟ وہاں کا جو تیل ہے اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ 40 ٹریلین کا وہاں پر تیل موجود ہے کم از کم ونزویلا، اور بظاہر امریکہ کی جو تسلط کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ تیل، اور باقاعدہ اس نے فخر سے کہا بھی، تو وہاں پر جو اس سے پہلے ٹرمپ اس سے پہلے گرین لینڈ کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہے، یورپی یونین کے ساتھ اس کے اختلافات کی ایک وجہ وہی گرین لینڈ کا تھا کہ ڈنمارک سے کہا کہ گرین لینڈ ہمیں دے دیں، حتیٰ کینیڈا کے ساتھ اس نے کہا کینیڈا بھی ہماری ریاست بن جائے۔ تو امریکہ کی جتنے بھی جو بھی سینیریو بن رہا ہے اس میں جو مغربی تہذیب کا ایک بیانیہ اور نریٹو تھا وہ جو ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، وہ جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، وہ جو خود مختاری کی بات کرتے تھے، وہ سب چیزیں آپ غزہ میں دیکھیں وہاں پہ ان کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا، لبنان میں دیکھیں، ہر جگہ پہ ایسے ہوا ہے۔ ابھی یہ وینزویلا وہاں پہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، یا گرین لینڈ میں یا کینیڈا میں، تو دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت دو سوچیں ہیں۔ ایک وہ سوچ ہے کہ جس کے جمہوری اسلامی ایران اس کا دفاع کر رہی ہے کہ خود مختاری ہے، استقلال ہے، عزت مندانہ زندگی ہے، اور دوسری یہ سوچ ہے کہ جس کی بنا پہ ٹرمپ روزانہ جو ہے دسیوں بیان دیتا ہے ہم فلاں کو اٹھا لیں گے، فلاں کو مار دیں گے، فلاں پہ قبضہ کر لیں گے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے مغربی تہذیب کو ننگا کر دیا۔ بس وہی مار داڑ قبضہ اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو ونزویلا کی جو اس وقت جو خاتون صدر ہے، ڈیلسی اس طرح کا کوئی نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اور ونزویلا کے لوگ اپنی آزادی سے محبت کرتے، اس طرح کی باتیں۔ دیکھیں یہ پہلے جب ٹرمپ نے صدر کو اغوا کیا تو اس کے بعد اس طرح کے لوگ امریکہ کے اعلی کار بنے، اور امریکہ ہی کے کہنے پہ اس وقت جو ہے وہ صدر بنی ہوئی ہے ونزویلا کی۔ لیکن اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم ان کی کچھ باتیں مانیں گے، یہاں پہ وہ چیز نہیں مانیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جی وہ چیز متحقق ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو رہبر شہید نے اور دوسرے جو مزاحمتی لیڈرز اور رہنمات انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو مزاحمت کا ہزینہ ہے، جو مزاحمت میں قربانی ہے، وہ سازش کے ہزینے سے بہت کم ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ساز باز کرتے ہیں، ساز باز میں ہمیشہ آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کر مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلے میں آپ ٹھیک ہے قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے، لیکن اس کی قیمت ہمیشہ کم ہوتی ہے۔